اس لیے آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں. اصل میں مداریوں کو اس بات پر چڑ ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا نے ان کے سلسلے کو سوخت کیوں لکھا، اعلی حضرت نے ان کے سلسلے کو کل عدم کیوں قرار دیا، اعلی حضرت نے یہ کیوں لکھا کہ سلسلہ مداریہ میں مرید ہونا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ سوخت ہو چکا. تو اعلی حضرت عظیم البرکت نے اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں لکھا. اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ جو کچھ لکھتے ہیں حوالوں کے ساتھ لکھتے ہیں، بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں لکھتے ہیں. سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ السامی رحمت اللہ علیہ نے خود ہی تفصیل کے ساتھ سلسلہ مداریہ کے سوخت ہونے کا واقعہ تحریر فرمایا اور یہ لکھا ہے کہ سلسلہ مداریہ میں اصالتاً مرید ہونا جائز اور درست نہیں. اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکابر اولیاء کرام میں سے ان کی بزرگی کرامت اور اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت اور مقبولیت سے کسی کو انکار نہیں. تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان حضرت بدیع الدین قطب المدار کو اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں، اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں، ان کو قطب اور ولی مانتے ہیں، لیکن گمراہ ہوئے ان کے سلسلے کے مریدین. حضرت شیخ حضرت علامہ میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ سبع سنابل شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ قطب مدار صاحب ایک مدت تک کالپی شریف میں مقیم رہے اور اس وقت کالپی ایک ریاست تھی اور اس ریاست کے والی ایک ایسے انسان تھے جو نہایت متقی اور پرہیزگار، غریبوں کا خیال رکھنے والے، بزرگوں سے محبت کرنے والے، درویشوں کی عزت و تکریم کرنے والے تھے. ان کا نام تھا قادر بخش. وہ اکثر و بیشتر حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے، لیکن قطب المدار ان کی طرف توجہ نہ فرماتے اور نہ ان کو مجلس میں بلا کر بٹھاتے. اکثر و بیشتر قطب المدار کے پاس یہ جاتے، لیکن قطب المدار ان کو اپنی مجلس میں نہیں بلاتے اور نہ ان کی طرف توجہ فرماتے. بار بار جاتے رہے لیکن قطب المدار نے باریابی کا کبھی شرف نہیں بخشا. ایک دن قادر بخش قطب المدار کے پاس گئے تو دیکھا قطب المدار کے مکان میں دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک آدمی لمبے گھوڑے پر سوار ہے اور دوسرا آدمی زمین پر ہے. دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. قادر بخش نے جب غور سے دیکھا تو گھوڑے پر جو بزرگ سوار تھے وہ حضرت قطب المدار تھا اور نیچے جو آدمی کھڑا تھا وہ جوگی تھا اور قطب المدار اسی جوگی سے محو کلام تھا. قادر نے صرف اتنا کہا کہ یہ کیسے فقیر ہیں، میں دین کی طلب میں ان کے پاس آتا رہا لیکن کبھی انہوں نے مجھ کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نہیں دیا اور ایک جوگی سے یہ باتیں کر رہے ہیں، محو گفتگو ہیں. اتنا کہنے کے بعد چل دیا. جوگی نے اس بات کو سن لیا اور اس نے کچھ ایسا کر دیا کہ قادر شیخ کے جسم پر سفید کے بڑے بڑے دھبے اور داغ آ گئے. جسم پر جگہ جگہ سفید داغ اور دھبے پیدا ہو گئے. قادر بخش بہت پریشان ہوا اور بھاگتا ہوا اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ سراج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور پورا واقعہ بیان کیا. حضرت شیخ سراج رحمت اللہ علیہ نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اس کے جسم پر جہاں جہاں سفید داغ تھا اس پر لگا دیا. سفید داغ ختم ہو گیا. قادر بخش توانا اور تندرست ہو گیا. اس کے بعد اس نے رات میں دیکھا کہ قطب المدار ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اتنے میں شیخ سراج بھی پہنچ گئے.
اور کہا تم میرے مرید کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ قطب المدار نے فرمایا کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے اس لیے اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ سراج نے فرمایا اس نے کوئی تکلیف نہیں دی ہے، یہ دین کی طلب میں آپ کے پاس جاتا رہا اور آپ نے توجہ نہیں دی۔ میں اپنے مرید کو قتل ہونے نہیں دوں گا، میں اپنے مرید کی حفاظت کروں گا۔ دونوں میں تکرار ہوئی، دونوں میں بحث ہونے لگی، اور سبع سنابل شریف میں لکھا ہے کہ اچانک رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نمودار ہو گئے، اور انہوں نے قطب المدار سے فرمایا کہ اس بے گناہ کو کیوں تم قتل کر رہے ہو؟ یہ کون سی درویشی ہے؟ قطب المدار نے کہا کہ فقیر کی تلوار نیام سے باہر آ گئی ہے تو کسی نہ کسی پر وار ضرور ہوگا، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ کس پر وار کروں؟ حضرت شیخ سراج آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم وار ہی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے وار کو میں اپنے جسم پر برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے مرید کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ حضرت قطب المدار نے فرمایا اچھا تم میرے وار کو برداشت کر پاؤ گے؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ، میں نے تم کو سوخت کیا، میں نے تم کو جلا دیا۔ ان کا نام سراج تھا، سراج کا معنی چراغ، اور قطب المدار نے فرمایا تجھے سوخت کیا، تو وہیں سے ان کا لقب ہوا سوختہ، یعنی جلتا ہوا چراغ۔ اسی دن سے آپ کو سراج الدین سوختہ رحمت اللہ علیہ کہا جانے لگا۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے بدن میں جلن تپش ہو رہی ہے، اور زندگی کے آخری لمحے تک آپ اپنے بدن کے باطن میں تپش اور سوزش محسوس کرتے رہے۔ لیکن آپ نے بھی اسی مجلس میں قطب المدار سے کہا کہ تم نے مجھے سوخت کیا تو میں نے تمہارے تمام مریدین کو گمراہ کیا۔ قطب المدار نے کہا میرے کتنے مریدین ہی ہیں، گنتی کے چند مرید ہیں، اور آج سے میں کسی کو مرید بھی نہیں کروں گا، اور رہ گئی اجازت و خلافات تو نہ میں نے کسی کو دی ہے نہ آئندہ دوں گا۔ حضرت قطب المدار صاف فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی اجازت و خلافت نہ کسی کو دی ہے نہ آئندہ دوں گا۔ جب انہوں نے کسی کو اجازت و خلافت دی ہی نہیں تو سلسلہ مداریہ میں بیعت کا سلسلہ کیسے جاری ہو رہا ہے؟ جو پیر مرید کرے، جس سلسلے میں مرید کرے، اس سلسلے سے اجازت و خلافت لازم اور ضروری ہے، اور قطب المدار رحمت اللہ علیہ نے کسی کو بھی اجازت و خلافت نہیں دی، اس لیے سلسلہ مداریہ میں مرید ہونا ہرگز جائز نہیں ہے۔ لیکن جب موت کا وقت قریب آیا، حضرت قطب المدار نے اپنی فراست باطنی سے اور مومنانہ فراست سے سمجھ لیا کہ چونکہ ایک عارف باللہ فقیر نے میرے مریدین کو گمراہ کیا ہے، اس لیے میرے مریدین میری زندگی میں نہ صحیح لیکن میرے مرنے کے بعد بددیانتی ضرور کریں گے۔ قطب المدار نے بہت پہلے دیکھ لیا کہ میرے مریدین بددیانتی کریں گے، اسی لیے انتقال سے پہلے بڑے بڑے بزرگوں اور بڑے بڑے شیوخ کی بارگاہ میں قطب المدار نے خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ میں نے اپنے سلسلے کی کسی کو اجازت و خلافت نہیں دی ہے، اگر کوئی میرے سلسلے میں کسی کو مرید کرے تو آپ حضرات اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو بتائیں اور میرے سلسلے میں مرید کرنے سے لوگوں کو منع کریں۔ چنانچہ حضرت شیخ سعد رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی آپ کا ایک خط پہنچا، اس میں لکھا تھا کہ میں نے اپنے سلسلے کی کسی کو اجازت و خلافت نہیں دی ہے، اس لیے کسی کو بھی میرے سلسلے میں مرید کرنے نہ دیا جائے۔ حضرت شیخ سعد رحمت اللہ علیہ نے اپنے علاقے میں بے شمار مداریوں کو اس سلسلے سے ہٹا کر اپنے سلسلے میں داخل فرمایا، اور جہاں جہاں آپ کے خطوط پہنچے وہاں وہاں مشائخ اور بزرگان دین نے لوگوں کو بتایا کہ حضرت مدار صاحب نے کسی کو بھی اجازت و خلافت نہیں دی ہے، اس لیے اس سلسلے میں اگر کوئی آپ کو مرید کر رہا ہے تو اس سلسلے میں مرید ہونا ہرگز آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسے مداری ہو گئے؟ حضرت قطب المدار رحمت اللہ علیہ نے تو کسی کو مرید بنایا ہی نہیں، تو پھر سلسلہ مداریہ میں یہ بیعت اور ارادت کا سلسلہ کیوں جاری ہے؟ یہ سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، پھر سلسلہ مداریہ میں بیعت و ارادت کا سلسلہ کیوں چل رہا ہے؟
اور حضرت قطب المدار نے اور عالم باللہ فقیر سراج الدین سوختہ نے فرما دیا تھا کہ تمہارے مریدین گمراہ ہوں گے. تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے سلسلے مداریہ کے مریدین اکثر و بیشتر گمراہ ہیں. نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزہ سے مطلب ہے، نہ کتاب و سنت سے مطلب ہے، بلکہ بھانگ اور افیم کھا کر مزار پر پڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنے پیر کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، پیر کی محبت میں جو کچھ بھی کرو یہ جائز اور درست. بتاؤ کیا پیر کی محبت میں بھانگ کھانا جائز ہے؟ کیا پیر کی محبت میں افیم کھانا جائز ہے؟ کیا پیر کی محبت میں شراب پینا جائز ہے؟ وہ پیر کی کیسی محبت جو شریعت سے بیگانہ کر دے. اگر واقعی تم پیر سے سچی محبت کرتے ہو تو حضرت قطب المدار رسول پاک کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے. اگر تم واقعی سچے مداری ہوتے تو رسول پاک کی سنت پر عمل کرتے، بدعات و منکرات کو تم جائز نہ کہتے. پتا چلا کہ تم سچے مداری نہیں ہو بلکہ بندر کا ناچ دکھانے والے اور ڈھول بجانے والے مداری ہو، جو کبھی یہاں ناچ دکھاتا ہے کبھی وہاں ناچ دکھاتا ہے، پیسہ حاصل کرتا ہے، اس کو نہ دین سے مطلب ہے نہ شریعت سے مطلب. اس لیے ایسے مداریوں سے ہوشیار رہیے. یہ پکا جاہل ہے اسرافیل. میں تو کہتا ہوں کہ یہ اسرافیل نہیں بنی اسرائیل کی اولاد. یہ کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں میں پیدا ہوا ہوتا تو بتا دیا ہوتا. ارے تو کیا اعلیٰ حضرت کو بتاتا؟ مولوی اشرف علی تھانوی کو تو ہمت نہیں ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ علامہ امجد علی سے مناظرہ کر لے. کلکتہ پہنچا اور سنا کہ علامہ امجد علی آ رہے ہیں، وہاں سے دم دگا کر بھاگا. رنگون پہنچا، جب علامہ امجد علی رنگون پہنچے وہاں سے دم دبا کر بھاگا. تو مولوی اشرف علی تھانوی جو ان کا مجدد ہے وہ امام احمد رضا کے سامنے ٹک نہ سکا اور امام احمد رضا کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا. تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم کو لاجواب کرنے کے لیے امام احمد رضا مفتی اعظم تاج الشریعہ کی ضرورت نہیں. تاج الشریعہ کے ایک ادنا غلام شمشاد احمد تمام راریوں کو چیلنج کرتا ہے. اگر تمہارے اندر ہمت ہو تو پورے مکن پور کو لے کر آ جاؤ. تنے تنہا شمشاد احمد جو تاج الشریعہ کا غلام ہے تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مناظر اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ. ارے تم یہ کیوں نہیں کہتے اعلیٰ حضرت کے زمانے ہی تک اپنے آپ کو کیوں پہنچایا؟ ہم اور اوپر تک پہنچا دیتے. اگر علی کے زمانے میں تم ہوتے تو خارجیوں کے ساتھ ہوتے. اگر حسین کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو یزیدیوں کے ساتھ ہوتے. حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو اکبری گمراہ مولویوں کے ساتھ ہوتے، دین الہی کی تبلیغ و ارشاد کر رہے ہوتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تم کو امام احمد رضا کے زمانے کے بعد پیدا کیا اور مدرسہ حنفیہ غوثیہ بجرٹیہ میں تعلیم حاصل کرنے کا تم کو موقع مل گیا کہ آج تم اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو. ورنہ جتنی تیزی کے ساتھ تم گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہو ایک دن آنے والا ہے کہ تم مکمل طور پر گمراہ ہو جاؤ گے اور دین و سنیت سے خارج ہو جاؤ گے. امام احمد رضا کو چیلنج دینے کی جرات نہ کرو. امام احمد رضا تو وہ ہے کہ 10ویں صدی ہجری کے بعد آج تک دنیا میں امام احمد رضا کے ٹکر کا نہ کوئی مجدد پیدا ہوا نہ کوئی محقق پیدا ہوا. 10ویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہیں. انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی. آپ بتاؤ کہ علامہ جلال الدین